السلام علیکم دوستو۔ دراصل آج بات یہ ہے کہ ہمیں نماز سے محبت کیوں نہیں ہوتی، جیسے ہمیں سارے کاموں سے محبت ہوتی ہے، نماز سے اس طریقے سے محبت کیوں نہیں ہوتی۔ تو اگر دیکھا جائے، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بات یاد آ گئی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے اور اپنی رضا کرنے والے کام میں شامل فرما دے۔ تو ہم یہ دعا تو کر رہے ہوتے، پر ہم اندر سے یہ سوچ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہی نہ بنا دے، کیونکہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو کام ہماری زندگی میں غلط کام کر کے ہم کچھ کما رہے ہیں یا کچھ ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں، وہ کام ہمیں چھوڑنے پڑ جائیں گے۔ یہ ہمارے دماغ میں اس ٹائم بات آتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچ میں نیک نہ بنا دے، کہ پتہ چل رہا بعد میں یہ سب کام مجھے چھوڑنے پڑ گئے تو میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا یا میرے آگے کا فیوچر کیسا ہوگا۔ تو جب یہ بات ہمارے دماغ میں رہے گی تو ہماری نماز تو قائم نہیں ہو سکتی، اور اللہ بھی نہیں چاہے گا کسی کو ایسا کہ جس کے دل میں کچھ اور ہو اور منہ پہ کچھ اور ہو۔ اور انسان ہی ہے جو دلوں کے حال نہیں جانتا، ورنہ انسان سے بات ہی نہ کرے، اور اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، پھر بھی وہ ہمیں روزی رزق وغیرہ عطا کرتا ہے، یہ سب دیکھنے جاننے کے باوجود۔ تو وہ کتنا مہربان ہے اور کتنا تم سے راضی ہے، تم اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ اور اگر کسی شخص کے پاس 1,00,000 روپے ہیں یا 1 کروڑ روپے ہیں، اور ہم سے بولا جائے کہ تمہیں اسے راضی کرنا ہے، یہ 1 کروڑ روپے تمہیں اسے راضی کرنے میں ملیں گے، کہ تم اس کے لیے یہ کام کرو اور یہ تمہیں 1 کروڑ روپے دے دے گا، تو ہم پوری شدت سے دل لگی سے وہ کام کریں گے کہ 1 کروڑ روپے ہمیں چاہیے اور ہمیں اسے راضی کرنا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری خود کی ضرورت ہے اسے راضی کرنا، کیونکہ ہمیں پیسے چاہیے۔ اس کی خود کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود ہم سے راضی ہو جائے یا ہمیں توفیق دے دے اپنے، اگر اس کے ہاتھ میں یہ بات ہے کہ وہ ہمیں اپنا وہ راضی کرنے والا بنا دے، یا ہمیں کچھ ایسی ہمارے دماغ میں بات ڈالے کہ ہم اسے راضی کریں، وہ تو نہیں چاہے گا، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں اس کا، اسے تو تمہیں دینا ہے، وہ اس سے کچھ لینا، تم سے کچھ لینا تو ہے نہیں اس نے۔ تو یہی بات اگر ہم اللہ پہ نوٹس کریں، اللہ کو ہم سوچتے ہیں، دراصل ہم اللہ کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ اور اگر اس دنیا میں سب سے بڑی کوئی سچائی ہے تو وہ ہے موت آنی ہے، اور موت کے بعد، موت کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے، جو ہمیں دنیا کے پردے میں نہیں دکھائی دے رہا، موت کے بعد آنکھ بند ہوتے ہی وہ پردے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ چیزیں اللہ کی تھی اور اللہ واقعی میں ہے۔ تو اس ٹائم ہم یہ سوچیں گے کہ کاش ہم دنیا میں یہ کام کر لیتے اور یہ ہم راضی کر لیتے، ہم نیک کام کر لیتے۔ اس ٹائم ہمیں یہ بات سامنے آئے گی اور یہ جتایا بھی جائے گا کہ تو دنیا میں گیا تھا، تو نے کیا، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں تو ایک بار اور دنیا میں بھیج، ہم تیری شکر گزاری کی زندگی گزاریں گے۔ پر اللہ تعالیٰ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں غیب میں رہ کے یہ مجھے مانے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو نظر آ جائے یا اللہ کی کوئی ایسی بات یا جنت دوزخ کسی کو دکھا دی جائے، تو کیا وہ زندگی میں گناہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے سامنے سچائی کھل گئی۔ اور جو بندہ غیب پہ ایمان کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ واقعی میں یہ چیز ہے، اور پھر اللہ کو راضی کرے گا، یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے، یہی ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا۔ تو نماز پڑھنا ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا یہ ہماری ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اپنا نیک کام کرنے کی، سچا پکا مسلمان بننے کی، اور یہ دعا دل سے کریں۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب والی بات کے منہ سے زبان سے نہ کرے، یہ دعا دل سے کرے، اور جو دل میں ہو وہ زبان پہ لائے کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے، جو میرے غلط کام ہیں وہ بھی دیکھے جائیں گے، جو ہوگا بعد میں تو مالک ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو دیکھے گا جو ہوگا بعد میں، پر مجھے تو نیک بنا دے، اپنا نیک بندہ بنا لے، اور مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ تو اگر ہم اس طریقے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور سچے پکے مسلمان بنیں گے، اور نماز میں جو ہمیں سکون ملے گا وہ بھی نیکسٹ لیول کا ہوگا، کیونکہ ہم دل سے نماز پڑھیں گے۔
تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی.